السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ علم جعفر سے ہم سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ یا علیم امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ تو آئیے چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی جانب۔ یا علیم امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا سوال کہ یا علیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ یا علیم کا معنی ہے جاننے والے، خبر رکھنے والے، یعنی سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس لیے علم جعفر کے جو استاذہ کرام ہیں انہوں نے اس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ جب بھی آپ علم جعفر سے کوئی بھی سوال ترتیب دیں تو آپ نے پہلے یا علیم لکھنا ہے، یعنی جاننے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارے پاس صرف حساب کتاب کا علم ہے۔ اصل علیم جو ہے نا وہ مالک کی ذات ہے۔ تو چلیں اب ہم اس کو بسط حرفی کرتے ہیں۔ بسط حرفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ پورا لفظ ہے، اس کو ہم نے حروفوں کی شکل میں ترتیب دینا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ ایک حرف ہے، اب ہم نے ان کو توڑتے ہیں۔ الف میم امام، میم ہے دال یہ دی مہدی، یہ ہم نے اس کو بسط حرفی کر لیا۔ اب ہم پہلے حرف کو خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دوسرا حرف ہے کاف، اب یہاں پہ کاف اور الف کا، اب یہاں پہ اس حرف کو خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آگے ہمارے پاس حرف جو ہو حاصل ہوا ظہور۔ اب ہم ظہور کو بسط حرفی کرتے ہیں، ضاد ہے واو رے ظہور۔ اب ہم نے اس کو خالی چھوڑ دیا۔ اب آ گیا کب، کاف بے کب، اب یہاں پہ اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوگا، اب یہاں پہ ہے واو گاف الف گا ہوگا، یہ ہم نے بسط حرفی کر لیا۔ یہ ہمارا جو سوال تھا اس کو ہم نے بسط حرفی کر لیا۔ اب ہم نے چار چار کے جملے چھوڑ کے ایک حرف اٹھانا ہے، جیسا کہ 1 2 3 4۔ یہاں پہ چوتھا حرف ہے الف کو ہم نے نیچے لے آئے، یہاں سے پھر آگے گنتے ہیں 1 2 3 4، ہا کو ہم نیچے لے آئے، یہ چوتھا حرف ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے 1 2 3 4، بے کو ہم نیچے لے آئے، یہ چوتھا حرف ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے 1 2 3 4، واو کو ہم نیچے لے آئے، یہ چوتھا حرف ہو گیا۔ اب یہاں سے آگے پھر چلتے ہیں 1 2 3 4، یہاں پہ ہمارے پاس پھر الف آ گیا۔ تو یہ ہمارے پاس حاصل حروف ہوئے، مستحصلہ حاصل حروف۔ اب ان حروفوں کو ہم نے دماغ لگانا ہے کہ آیا ان حروفوں سے کوئی ہمارا جملہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ اب ہم چیک کریں، یہاں پہ تو کوئی جملہ نہیں بن رہا، تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو الف ہے، الف کی قیمت ہوتی ہے 1۔ اب 1 کو اگر ہم دگنا کریں تو 10 بنتا ہے، تو اب 10 اس کی جگہ پہ ہم یہ کو لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اس کو بسط حرفی کر لیا۔ اب ہم اس کی تکسیر صدر مؤخر کرتے ہیں، جیسا کہ یہ یہاں پہ پہلے آ گیا الف اور پھر بعد میں یہ الف ختم ہو گیا، اس کی جگہ پہ ہم نے یہ کو لے لیا۔ اب یہ پھر الف، پھر اس کے بعد واو ہے اور بے، پھر بے کو پہلے لکھیں گے، بے یہ ہے الف واو، پھر واؤ کو پہلے لے آئیں گے، واؤ
بے الف یہ ہے۔ پھر ہم کیا کریں گے، ہے کو پہلے لے آئیں گے، واؤ کو بعد میں، یہ اور بے اور الف۔ پھر اب الف کو پہلے لے آئیں گے، ہے، الف کو پہلے لے آئے، اس کے بعد ہے، اس کے بعد بے، اس کے بعد واؤ اور یہ۔ اب ہم نے یہاں پہ چیک کیا تو ہمارے پاس یہ جو بن رہا تھا ہو، یہاں پہ ہم یہ تکسیر ہم اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی جملہ نہ بن رہا ہو تو اس کی تکسیر صدر مؤخر کرتے ہیں تاکہ کوئی جملہ ہمارے پاس بن جائے۔ اب یہ ہمارے پاس جملہ بن گیا تھا ہے واؤ ہو، اب ہم نے لکھ دیا ہو۔ اب ہمارے پاس 3 لفظ باقی بچے، ہو تو آ گیا، اب یہ ان کا کیا جملہ بن گیا، ابھی، الف بے یہ بھی، ابھی، ہو ابھی، یعنی ان کا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جو ہے نا ہونے والا ہے، بالکل قریب ہے، یعنی ابھی ہو ان کا ظہور جو ہے نا وہ بالکل قریب ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اب دیکھیں ہم امام مہدی علیہ السلام کا جو ظہور ہے وہ ابھی ہو، یعنی ابھی ان کا ظہور بالکل قریب ہے، ہونے والا ہی ہے۔ یہ علم جفر نے ہمیں جواب دیا ہے کہ ان کا جو ظہور ہے ہو ابھی، یعنی ابھی ان کا ظہور بالکل قریب ہے۔ مختلف سلاسل کے جو بڑے گدی نشین ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، ان کو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بذریعہ کشف الہام بتا دیا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب بالکل قریب ہے۔ ہمارے مرشد کریم سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظل العالی رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس میں امام مہدی کا ظہور بالکل قریب ہے۔ ان کو بھی اس بارے میں بتا دیا گیا ہے، مختلف اولیاء کرام کو امام مہدی علیہ السلام کی زیارت بھی کروا دی گئی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی جو علامات ہیں، جو ان کا سارا طریقہ کار وہ سب بتا دیا گیا، انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب بالکل قریب ہے۔ تو اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں علم جفر کے بارے میں۔ علم جفر آدم علیہ السلام سے پہنچتا ہوا حضرت ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام سے پھر معصومین علیہ السلام تک یہ علم پہنچا۔ یہ علم بہت ہی کمال کا ہے۔ اس کا ایک مدعا یہ ہے کہ جب تک آپ کے دل میں حب اہل بیت نہیں ہوگی، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں سوال کا جواب آپ کے نہیں آئے گا۔ اب جیسے میں نے یہ سوال لکھا، یہ تو کوئی بچہ بھی لکھ لے گا، اب آگے یہاں تک ہر کوئی کر لے گا، لیکن یہاں سے یہ جو جواب نکلنا ہے نا، وہ جب تک آپ کے اوپر کرم نہیں ہوگا، اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے، تب تک یہ جواب آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو یہ کب آئے گا؟ تب اہل بیت کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوگا، تب آپ اس سوال کا جواب، کوئی بھی سوال ہو، علم جفر ایسا علم ہے کہ اس سے آپ کائنات کا، دنیا کا کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جس کو آپ حل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اب قیامت کب قائم ہوگی اس کا بھی جو نا انہوں نے اپنی ایک تصنیف میں لکھا ہے، علم جفر سے انہوں نے نکال لیا تھا کہ قیامت اس سال واقعہ ہوگی، علم جفر سے، کہ اتنا کمال کا علم ہے علم جفر کا۔ تو علم جفر ایک بہت ہی خاص علم ہے، حروف کا علم ہے۔ حروف آدم علیہ السلام کے اوپر ابجد قمری جو نازل ہوئی حروف، تو حروف اصل میں ہی علم جفر کو علم الحروف یعنی حروف کا علم ہی کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دیکھیں، مالک کل ہی سب چیز کو، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔
آگے علامہ جعفر نے لکھا ہے کہ جب بھی آپ کوئی سوال کا جواب نکال لیں تو آگے آپ نے لکھ دینا کہ واللہ عالم بالصواب، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر علم جانتے ہیں، یعنی عالم کل جو ہے نا، عالم الغیوب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ہمارے پاس صرف حساب ہے جو استادوں کی خدمت سے، اہل بیت کی محبت سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں۔ باقی عالم کل اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔